سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد الحمد للہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فضل خاص اور کرم سے اس عظیم رات میں جس کی فضیلت اتنی زبردست ہے، شب جمعہ اور پھر جمعہ 24 گھنٹے جو یہ ہیں، اس کی اتنی اہمیت ہے۔ اس 24 گھنٹے میں جو بھی عمل انسان کرے گا اس کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ یہ جمعے کی فضیلت جو بیان کی ہے دارالعلوم کراچی میں شیخ الحدیث سے مفتی صاحب ہیں، بڑے مفتی ہیں رحمۃ اللہ، تو انہوں نے اس کے بارے میں حدیث بیان فرمائی ہے کہ 70 گنا جو ہے 24 گھنٹے اتنے قیمتی ہیں ہمارے لیے کہ اس میں وقت ضائع نہ کریں۔ کچھ نہ ہو تو چلتے چلتے آدمی ہاتھ میں تصویر رکھ لے، کچھ نہ کچھ پڑھتا ہی رہے، پھر زندگی میں اگلا جمعہ آئے یا نہ آئے ہمارے پاس۔ تو سبحان اللہ، اللہ پاک نے ہمیں اس ابتدائی گھنٹوں کے اندر اتنا زبردست عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے، یعنی ذکر اللہ کہ یہ اتنی بڑی عبادت ہے اللہ کی طرف سے جو ہے نا بندے کو دی ہے کہ سب سے زیادہ جو عذاب قبر سے عمل بچائے گا انسان کو، وہ آپ دیکھ لیں عذاب قبر کتنی بڑی چیز ہے، اللہ اس عذاب سے بچائے۔ بڑے بڑے صحابی جو تھے اس کی فکر رکھتے تھے اور روتے تھے بیٹھ کر قبروں پر۔ صحابیوں کی زندگی کی مثالیں ہیں، تو اس کے لیے اللہ نے ایک عمل رکھا ہے زندگی میں جو ہم ضائع کرتے ہیں وقت، اس لیے شکر اللہ کا کرنا چاہیے کہ اس رات کی ابتدائی ہم اللہ کے ذکر سے کر رہے ہیں، جس کے بارے میں حدیث ہے کہ سب سے زیادہ جو عذاب قبر سے بچائے گی وہ چیز اللہ کا ذکر ہے۔ کتنی بڑی چیز ہے، کتنی واضح ہے، تمام بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، فضائل اعمال روز پڑھتے ہیں الحمدللہ، حضرت شیخ حدیث رحمۃ اللہ نے جی لکھی بات، بس ہمارے سمجھ میں نہیں آتی بات، بس اللہ پاک انہیں کو سمجھاتے ہیں جس پہ اللہ کا رحم ہوتا ہے۔ تو اتنا بڑا عمل ہے اللہ کا ذکر دوستو، جو سب سے بڑی پہلی منزل ہے ہماری عذاب قبر، اللہ اکبر۔ تو جس کو تو ایک ہی بات ہی سن لیں آپ کہ جب انسان قبر میں اتارتا ہے، قبر جاتی ہے تو قبر اس طرح بھینچتی ہے انسان کو کہ اس کی پسلیاں جو ہیں آر پار ہو جاتی ہیں جسم سے، تازہ گیا ہوتا ہے۔ کیا ہے ہماری حیثیت، کیا ہماری مجیبت ہے جو ہم اکڑے پھرتے ہیں۔ ایسے ایسے موقع اللہ پاک نے ہمیں دیے ہیں، صحت دی ہے، جان دی ہے، اس پہ تو اگر آدمی پتہ چل جائے ان باتوں کا کہ کل میں نے قبر میں جانا ہے اور قبر میں میرے ساتھ یہ حال ہونا ہے، تو یہ دنیا کی لڑائی جھگڑوں میں پڑے گا، وقت ضائع کرے گا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگوں سے الجھتا پھرے گا، یہ اپنے ادھر ادھر کے وقت گزارے گا۔
مجھے پتا ہے وہ کل جب قبر میں اتار دیا گیا تو وہاں کوئی نہیں پوچھے گا. ہاں الحمدللہ جس نے بات کو سمجھا اپنی زندگی میں اللہ کے ذکر کو اتار لیا, صرف اسی نیت سے اتار لی کہ اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا کہ بھائی اس عمل کو لے لو تو انشاءاللہ قبر کے اندر جو ہے بچا لے گا آپ کو. سب سے بڑا عمل بتایا اس کو, سب سے بڑا عمل بتایا. تو اس میں سستی کرنا کتنی بڑی عجیب بات ہے, اس میں زیادتی کرنا کتنے اللہ کا کمال و فضال ہے انسان کو. جب موقع ملے آدمی اللہ کا ذکر کرے, اللہ کا ذکر سیکھے. یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ بھائی یہ بزرگی بننے کے لیے کر رہے ہیں یا پیر بننے کے لیے کر رہے ہیں یا کوئی, یہ تو بھائی ایک ہماری ضرورت ہے, اس دنیا کی ضرورت ہے جہاں کچھ کام نہیں آئے گا. نہ پاؤنڈ کام آئے گا, نہ ریال کام آئے گا, نہ ڈالر کام آئے گا, نہ بلڈنگ کام آئے گا, دکان کام آئے گا, نہ بیٹا کام آئے گا, نہ معلوم نہ مال, کچھ کام نہیں آئے گا. اس وقت یہ لمحات اللہ تعالیٰ کہے گا کتنی بڑی میں نے چیز تمہیں دی تھی, مشکل تھا تمہارے لیے, کیوں پریشان سے اللہ کا ذکر کرتے تھے, بھاگتے تھے, کیوں چھوڑتے تھے تم اس چیز کو. دیکھیے اتنا بڑا مولا الحمدللہ اسٹارٹ سے بچا لیتے آدمی. قبر کی گارنٹی آ رہی ہے اللہ کے ذکر کے بعد, عذاب قبر سے بچائے گا. آخرت کی گارنٹی آ رہی ہے کہ آخرت میں جب ذکر کرنے والے انسان جو ہوں گے وہ تو منفرد ہوں گے, کوئی چہرے چمک رہے ہوں گے 14ویں کی چاند کی طرح. پتہ ہے لوگ ادھر تو گھوم رہے ہوں گے تو وہ تو عرش کے سائے کے نیچے لیٹے ہوں گے, بیٹھے ہوں گے الحمدللہ, گپے مار رہے ہوں گے اس وقت جب حشر کا میدان جو ہوگا. مجھے پتہ ہے کیسی کیسی خطرناک جگہوں کے لیے اللہ پاک نے یہ عمل ہمیں دیا ہے, اللہ کا ذکر. بس سستی اور کچھ عقل میں نہیں بیٹھتی بات ہمارے کی. یار یہ کتنی قیمتی چیز ہے اور کتنا بڑا اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو سمجھانے کے لیے کتنی ہمارے لیے اہتمام کیے ہیں. بتائیں ہر روز اس مسجد میں جماعت آئی ہوتی ہے, وہ کیا کہتے ہیں, یہ تو سکھا رہے ہیں, اور کیا سکھا رہے ہیں, وہ کوئی پیسے بنانا سکھاتی ہیں, وہ مال بنانا سکھاتی ہیں, وہ یہ سکھا رہے ہیں کہ بھائی یہ تیاری آخرت کی کرو. یہ اللہ پاک نے ہمیں نہیں دی. کتنی جماعتیں آتی ہیں مجھے بتائیں آپ, کہاں سے آتی ہیں, کدھر سے پکتی ہیں, کرتی کیا ہیں, وہ کیا بتاتی ہیں. اب یہ جو مجلس ہو رہی ہے, صبح شام ہو رہی ہے, ابھی اعلان ہو, یہ کس مقصد کے لیے. اللہ نے تو پورا انتظام کیا ہے کہ ہمیں عقل آ جائے, وہ سمجھ جائیں, ہم کسی کی ہر بات لگ کے اور ہم اپنی زندگی کو سنبھال لیں. اب دنیا کی جھگڑوں میں پڑے ہیں, مصیبتوں میں پڑے ہیں, دھوکوں میں پڑے ہیں, افراد میں پڑے ہیں. موت کا یہ ہے کہ ایک جھٹکا آتا ہے, پتہ نہیں چلتا انسان کو. جوان پہ گزر جاتے ہیں, دین پہ گزر جاتے ہیں. ہمارے ہلکے کے ساتھی پرانا جوان بیٹا اس کا 18 سال کا ہو, 58. میں نے اس کی شاید اس کی اذان شزان میں نے دی, مجھے یاد نہیں اس وقت. میرے سامنے پیدا ہوا شخص, بچہ گاڑی میں جا رہا تھا, ایکسیڈنٹ ہو, ختم. یہ پیچھے 2 سال کی بات ہے. اور جن کی داڑھی سفید ہو گئی, جن کے بال سفید ہو گئے ہیں, ان کو تو کیا چانس ہے مجھے بتائیں. جوانوں کی گارنٹی نہیں ہے. تو میرے بھائیو یہ دنیا ہے, دیکھیں اس میں سب سے خطرناک چیز کیا ہے, یہ دیکھ لیں. سب سے خطرناک چیز جو ہے اس دنیا کے اندر وہ کیا ہے, جو تباہی, بربادی, قبر کے عذاب, آخرت کے عذاب, اللہ کی ناراضگی, جہنم میں پہنچنا, اللہ کی لعنتیں, بے برکتی, سارا کچھ جو ہے وہ ایک ہی چیز پر ہے. نوٹ کر لیں, ایک چیز پر ہے. سب جتنی بدبختی ہیں پوری جہنم تک پہنچائے گی, جہنم کے نچلے درجوں تک پہنچائے گی. عبادتوں کو ذیل کرتی ہے, عبادتوں کے نور کو ختم کرتی ہے. کتنی خطرناک چیز ہے. ساری حدیثوں کا مجموعہ بتا رہا ہوں, یہ تو نہیں نا میں اتنی حدیثیں آپ کو سناؤں گا, بالکل نچوڑ ہے ساری حدیثوں. سب کو تباہ و برباد کرنے والی چیز وہ کیا ہے. ساری تہجد ہم پڑھتے ہیں, اس کا نور ختم کر دیتی ہے. ذکر اذکار کے نور ختم کرتی ہے, تلاوت کا نور ختم کرتی ہے, حج عمرہ کو ختم کر دیتا ہے. وہ کیا چیز ہے؟ گناہ. ایسی خطرناک چیز ہے. ایک ذرے کے برابر جو گناہ ہوگا وہ ہمیں جہنم کے اندر پہنچا کے چھوڑے گا. مجھے پتہ ہے, آنکھ سے بھی ہو سکتا ہے, ہاتھ سے بھی ہو سکتا ہے, زبان سے بھی ہو سکتا ہے, منہ سے بھی ہو سکتا ہے, اشاروں سے بھی ہو سکتا ہے, چلتے بھی ہو سکتا ہے, بیٹھتے بھی ہو سکتا ہے.
ہر وقت مسجد میں ہو سکتا ہے، باہر بھی ہو سکتا ہے، خانے کعبے کے اندر بھی ہو سکتا ہے، مسجد نبی میں ہو سکتا ہے. ایسی خطرناک چیز ہے یہ گناہ کہ ہر وقت، اور ہو بھی اتنے سکتا ہے اور خطرناک بھی کتنی چیز ہے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے، ایک چپک گیا گناہ انسان کے ساتھ ذرے کے برابر بھی، وہ یہاں نہیں دھل سکتا، تو جہنم میں جا کر اس کو ختم کیا جائے گا. بات سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے نا؟ کتنی خطرناک چیز ہے. اب یہ دیکھیں کہ گناہ جنم کیوں لیتے ہیں. جنم سمجھتے، پروڈکشن کہاں سے ہو رہی ہے اس کی؟ کیوں گناہ ہو رہا ہے ہمارے سے؟ کیا وجہ ہے جو گناہ کراتا ہے؟ نماز چھڑا رہا ہے، ادبار چھڑا رہا ہے، باتیں غلط کرا رہا ہے، ادھر کرا رہا ہے، گندی چیزیں دکھا رہا ہے، سب کچھ کرا رہا ہے، شکل صورت بھی صحیح بنائی ہوئی، سب لیکن اندر وہ کام چل رہا ہے اس کا. یہ کیا چیز ہے آخر؟ وہ تو گناہ تو میں سمجھا دیا آپ کو مختصر طور پر، لیکن پروڈکشن کہاں سے ہو رہی ہے؟ چھت میں پانی ٹپک رہا ہے، ہم دیکھیں پانی آ کہاں سے رہا ہے؟ کرتے ہیں نہیں یہ بات. اب یہ کدھر سے آ رہی ہے؟ کون سی جو ٹائل ہے اس کی گیل جو ہے لوز ہوئی ہے، دیکھو اس کو. بھاگتے ہیں نا اوپر چھت پہ بھاگیں گے، اس ٹائل کو دیکھیں گے، اس ٹائل کو چینج کریں گے، بھئی پکڑ گیا اس پر، پتہ چل گیا پانی یہاں سے آ رہا ہے. یہ جھوٹ کہاں سے آ رہا ہے؟ فراڈ کہاں سے آ رہا ہے؟ بےمانی کہاں سے؟ یہ زنا کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ آنکھیں زنا کرتی ہیں، زبان زنا کرتی ہے، یہ ہاتھ، یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ پروڈکشن کدھر سے ہو رہی ہے اس کی؟ سب قرآن نے بتایا ہے. فی قلوبہم مرض، قرآن کہتا ہے کہ دل جو تیرا ہے نا یہ پروڈیوس کر رہا ہے تیرا ساری چیز. سب سے گندا، جتنا دل گندا ہوگا اسی قدر اس میں سے گناہ نکلیں گے باہر. جتنا دل گندا ہوگا، آپ یہ دیکھیں، جتنا دل گندا ہوگا اسی قدر انسان گناہوں کی طرف زیادہ ہوگا. اسی طرح سارے گناہوں کا مرکز جو ہے وہ کہاں سے نکلتا ہے؟ گندا دل، خراب دل، بدبوار دل، گند سے بھرا دل. اس کی پروڈکشن یہ نکلتی ہے. جھوٹ بولے گا، فراڈ کرے گا، کسی کے ساتھ کچھ کرے گا، کسی کے ساتھ کچھ کرے گا، نمازوں کو چھوڑے گا، دھوکہ بازی کرے گا، لوگوں میں بدنامی کرے گا، ویسے ریاکاری والی عبادت کرے گا. دل جو خراب ہے اس کا، دل خراب. تو اگر گناہوں سے ہم بچنا چاہتے ہیں میرے بھائیو، اگر ہمیں احساس ہے کہ گناہ ہمیں قبر میں برباد کر دیں گے، نزاع کے وقت برباد کریں گے، ہماری زندگی کو ختم کر دیں گے، تو اس کو چھٹکارے کرنے کے لیے ہمیں سب سے بڑی چیز کیا کرنا چاہیے؟ دل کو سنبھالنا چاہیے. وہ ٹائل چینج کر دیں گے تو الحمدللہ کیا ہوگا؟ گناہ ختم ہوں گے. تو گناہ ختم جب ہوں گے کہ جب ہمارا پروڈکشن جہاں سے ہو رہا ہے اس کو ہم نے کنٹرول کر لیا، اس کو پکڑ لیا، تو الحمدللہ وہی گناہ جہاں سے جو دل گناہ پروڈیوس کر رہا تھا، جب دل کو سنبھال لیا، پکڑ لیا، اس کو صفائی شروع کر دی، صفائی کر دی دل کی، تو وہی دل بدل جاتا ہے. الحمدللہ وہی دل جو تہجد پیدا کرتا ہے، اللہ کے نام سے رونا آتا ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، جسم کہاں پر ہوتا ہے انسان کا، اس کا وجود کہاں پر ہوتا ہے. وہی شخص جو اتنا گندا ہوتا ہے وہ رات کو اٹھ کے خود بخود تہجد پڑھتا ہے، آدھا گھنٹہ اللہ کے نزدیک دعائیں کرتا ہے، خوف قبر پیدا ہو جاتا ہے، اس میں رقت طاری ہو جاتی ہے، اس کا جسم بدل جاتا ہے، نحوستیں ختم ہو جاتی ہیں، بے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، اللہ کی لعنتیں ختم ہو جاتی ہیں، اللہ کی ناراضگیاں ختم ہو جاتی ہیں. وہ ایک عجیب چیز بن جاتا ہے ایک دم. اب دیکھ لیں ہم کیا ہے، اپنے دل کو ہم ہی جانتے ہیں نا ہم کیا ہے، کہ ہمارا دل وہ جو قرآن نے کہا کہ تم حرکتیں کیا کرتے ہو، میں بھی دیکھوں، آپ بھی دیکھیں کہ ہمارا حال کیا ہے. اللہ تو اندر سے دیکھتا ہے. تو بس ایک کام کر لیں، ایک کام چپ کر کے، کیا کہ آج سے ہمیں ایک فکر پیدا کر لیں کہ بھائی گناہوں سے بچنا ہے نا، تو ہمیں دل کو اپنے کرنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بتا دیا کہ دل کی صفائی جو کس چیز سے ہے؟ اللہ کے ذکر سے ہے. چھپا کے نہیں رکھی کوئی چیز. فی قلوبہم مرض فزادہم مرضا. سبحان اللہ، اتنی بڑی بات کہی قرآن نے کہ دل کے اندر ایک مرض آیا، وہ مرض اگر تم اس مرض کو صحیح نہیں کیا، فزادہم اللہ، وہ تمہیں بڑھاتا شرک، مشرک، منافق اور کہیں سے کہیں لے جائے گا. جو آج ایمان والا تھا کل مرتے وقت مشرک اور کافر ہوگا. قرآن کہہ رہا ہے کیونکہ اس نے روکا نہیں اس مرض کو. نفاق آیا اس میں، نفاق پلی اس میں صرف پیدا ہو گئی. اور نفاق تو بہت، جھوٹ کیا ہے نفاق پیدا کرتا ہے، فراڈ کیا ہے نفاق پیدا کرتا ہے.
تو جب ہم نے اس کو توجہ نہیں دی تو بڑھتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ بڑھتی ہے بیماری، بڑھتے بڑھتے کہاں لے جائے گی تجھے؟ وہ قبر میں پہنچنے تک تجھے تیرے ایمانوں کو ضائع کر دے گی، عبادت کو ضائع کر دے گی، اور بے ایمان ہو کر تجھے قبر میں ڈالے گی. کتنی زبردست میرے بھائیوں اس زندگی کے اندر پروٹیکشن چاہیے. کیوں وقت ضائع کرتے ہیں؟ کون سی گارنٹی ہمارے پاس ہے کہ جو علاج اللہ نے ہمیں بتایا ہے اس علاج کے بغیر ہم ایمان کی حالت میں چلے جائیں گے؟ مجھے بتائیں کون سی چیز ایسی ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. جب دل گندا ہوتا ہے، قرآن پڑھتا بھی آدمی ہے تو اس قرآن پڑھنے کے باوجود الٹے کام کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے الٹے کام کرتا ہے. اکثر لوگ سنیں گے ہم نے بڑے نوازی دیکھے، ہم نے بڑے حاجی دیکھے، ہم نے فلاں دیکھا، ہم نے بڑا فلاں، بلکہ کیا ہے کہ ان رتبوں کو بھی گرا دیتا ہے وہ اس کی ناپاک دل. سبحان اللہ. جب دل بن جاتا ہے، اللہ اکبر، یہ قرآن اس کو منزلوں پہ چڑھا دیتا ہے. یہ تلاوت اس کو نور دکھاتی ہے. ایسی ایسی انسان چیزیں پہ چلا جاتا ہے. تو یہ ایک ہمیں سوچنی چاہیے بات میرے بھائیوں کہ اللہ نے ذکر ہمیں دیا ہے اتنا بہتر طریقے سے، اور ذکر کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنا جس طرح اللہ کا ذکر سے نہیں ہوگا یہ کام، یاد رکھیں. ذکر سے نہیں چلے گا کام، بلکہ کثرت ذکر چاہیے اس کے لیے. یہ یاد رکھنے نا بات. ہاں یہ تو نہیں بھائی ذکر کر لیا 10 تسبیح کر لی، 5 تسبیح کر لی. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا نا، کہیں نہیں ہے 10 تسبیح، 15 تسبیح، 14 تسبیح، جناب 1000 تسبیح، 12000 تسبیح، کہیں نہیں کہا. جہاں ذکر کا بات کہا ہے اور ذکر کے بعد جہاں اللہ نے فلاح کی بات کی وہ کیا کہا ہے؟ کثرت ذکر کا ہے. اور کثرت ذکر کی حدیث بتائی. وہ کون سی حدیث ہے؟ اس قدر ذکر کرو، اس قدر ذکر کرو کہ لوگ کہنے لگے پاگل ہو گئے ہیں، ہر وقت ذکر کرتے رہتے ہیں. یہ حدیث کا لفظ ہے. کس سٹیج پہ آدمی ذکر کرنا؟ کیوں کہ ہر وقت اس کو یہ خوف رہے کہ یار میرا گندا دل جو ہے وہ صاف نہیں ہو رہا، تو میں کوئی گناہ میرے سے نہ نکل جائے، کوئی ختم سے نہ ہو جائے، بس میں صاف اور پاک ہو کے میری موت آ جائے، اللہ تعالیٰ کلمے کے ساتھ میں سجدہ ہوں. اس فکر کی وجہ سے اس کی ہر وقت اللہ کے ذکر کے طرف دھیان. تو رہی بات ذکر کے لیے تو بھائی ایسے تھوڑے مل جاتا ہے. ذکر تو کوئی شیخ چاہیے، کوئی آدمی چاہیے جو ہمیں ذکر کی گائیڈ کرے، ذکر کی بتائے. مرشد تو چاہیے، کوئی پیر چاہیے، آدمی تو چاہیے. جنہوں نے حدیثیں پڑھی، جنہوں نے کام کیا، وہ بھاگے شیخوں کی طرف. دیکھیں حضرت نانوتی بھاگے، استھانی رحمۃ اللہ بھاگے، کتنے بڑے بڑے آدمی تھے. دیکھیں حضرت سہارنپوری بھاگے. میں ان لوگوں کی مثال دے رہا ہوں آپ کو جو ہم جن کو ہم اچھی طرح سے واقف میں جانتے ہیں، جن کی کتابیں پڑھتے ہیں، جن کی حدیثیں سنتے ہیں. کتنے تصانیف ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی مجھے بتائیں، لیکن ان کے بارے میں نے سنا ہمارے تقی رحمۃ اللہ، یہ ان کے بارے میں عرض کرتے ہیں کہ ان کا کمال یہ تھا، وہ مجدد جو تھا اصل اس میں تھے کہ انہوں نے جو تحقیق تصوف پہ کی ہے کسی نے نہیں کی. یہ لفظ کہ جو تحقیق انہوں نے تصوف پہ کی ہے وہ کسی نے نہیں کی. ایسی ایسی کتابیں لکھی ہیں تصوف کے اوپر انہوں نے کہ کہاں بلا جواب تحقیق ہے، مطلب کہاں وہ کدھر ان کی لائن تھی، کدھر جا رہے تھے. لیکن اللہ سبحان اللہ جب ان کو پتہ چلا تو بھاگے کسی اللہ والے کے پاس. جیسے اللہ والے کے پاس پہنچے وہ لوگ سارے بھاگے. تو اس وقت کہنے لگے کہ بھئی اب آج جا کے ہم عالم بنے، آج ہمیں کچھ پتہ چلا ہے کہ ہم کچھ کام کر سکتے ہیں. تو جب تک کوئی آدمی نہ پکڑے، آدمی کسی چیز نہ، تو ذکر کہاں سے آئے گا؟ ذکر ایسی چیز تو نہیں ہے، تو ایک بہت بڑا علم ہے. یہ تو ایک طریقہ ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو کنٹرول کیا جاتا ہے. ایک بہت بڑے اللہ نے جو مشائخ پیدا کیے ہیں، جو کامل شیخ پیدا کیے ہیں، تو وہ بھی اس کو چلاتے ہیں. الحمدللہ وہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ تم یہ کرو، اتنا کرو. ان کی بیماریوں کے مطابق ان کو تربیت دی جاتی ہے. استھانی رحمۃ اللہ خود فرماتے ہیں کہ جب میرے پاس آتے تھے تو میں ہر مرید کے ساتھ مختلف معاملہ کرتا تھا. کوئی عالم میرے پاس آئے تو اس کو اس کے علم کے مطابق کہ اس کے کتنی مصروفیات ہیں. تو ایک عالم تو بہت مصروف ہوتا ہے، اس نے تو اپنے سبق تیار کرنے ہوتے ہیں. آج اگر اس کے 4 سبق ہیں تو اس کو تو آدھا 6 گھنٹے تو ایک سبق تیار کرنے میں لگتے ہیں اس کو. تو فرمایا لیکن خالی وہ بھی اللہ کے ذکر سے نہیں رہ سکتا، اس کو بھی کم سے کم کہتے ہیں میں جو تعداد دیتا ہوں تو کتنی 24,000 اللہ کے ذکر کی تعداد دیتا.
کہ جس عالم کا یہ حال ہے اس کی مصروفیت کے باوجود سب سے زیادہ مصروف ہو کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ اگر کوئی طبقہ مصروف ہے وہ پڑھانے والے ہیں، تدریس کرنے والے لوگ ہیں. دیکھیں کتنے مصروف ہیں دنیا میں، لیکن اگر سب سے زیادہ آپ کو مصروف طبقہ نظر آئے گا. کوئی اتنا مصروف طبقہ نہیں ہے جتنا کہ تدریس کرنے والے لوگ ہیں، پڑھانے والے لوگ ہیں دارالعلوم میں، مخلص طریقے سے پڑھاتے ہیں بچوں کو. ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، لیکن فرمایا بچتے وہ بھی نہیں، وہ خود سے گزرے ہیں نا، ان کے لیے بھی لازم ہے. اور کتنا لازم ہے کہ 24,000 کم از کم 24,000 کم سے کم تعداد ہے جو انہوں نے کرنی ہے. جیسے میں اکثر بتاتا ہوں کہ جو مرید تھے بڑے لاڈلے مرید الحمدللہ حضرت مظہور رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو 40-50 ہزار تک لے کے جاتے تھے اللہ کا ذکر کو. حالانکہ کلیکٹر تھے، وہ بھی مصروف تھے، لیکن وہ کہا نہیں، مصروف عالم ہوتا ہے جو پڑھاتا ہے بچوں سب سے زیادہ مصروف، اس کے لیے بتائے گی. تو جب تک ایک آدمی کسی آدمی کے پاس جائے نہ اور ذکر نہ کرے، یہ بہت ہی سیریس ٹاپک میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں خود بھی، کہ خدا کی قسم قبر کے عذابوں سے بچنا چاہتے ہیں، لعنتوں سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اس دنیا کے اندر بے برکتوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو کسی اللہ والے سے اللہ کا ذکر سیکھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے. حضرت قطل اقتاب غوث الدوران فضل قریشی رحمۃ اللہ کا ایک مقولہ مجھے یاد آ رہا ہے جو میں نے پڑھا تھا. فرماتے ہیں کہ سچا دوست وہ ہے، بڑی عجیب بات کی، اللہ والوں کی باتیں بھی عجیب ہوتی ہیں، کہ سچا دوست وہ ہے جو ایسا دین سکھائے کہ جنت کے دروازے پہ کھڑا کر دے. واہ، کیا بڑی بات ہے. ابھی مثال دی آگے کہ ایسا دین سکھائے سبحان اللہ کہ جنت کے دروازے پہ کھڑا کر دے. مثال دیتا ہے کہ جب جنت پہ دروازے پہ وہ شیخ ایسا ہو تو پھر کسی خضر کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. یہ ان کا قول ہے. پھر مثال دی کہ حضرت مرزا جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ اتنے درجے کے بزرگ تھے، آپ جانتے ہیں بہت اونچے بزرگ تھے الحمدللہ، اور اللہ نے ان کو کمال درجہ دیا تھا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی خود ان کے کمالات کے قائل تھے، خود ان کے کمالات کے قائل تھے. بڑی اور یہ چھوٹے آدمی تھے نہیں تھے، تو یہ بادشاہ وقت کے زمانے تھا. حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ نے ان کا نام رکھا تھا. تو ایک لاڈلی شہزادوں والی زندگی گزارنے والا شخص فقیر بن گیا. آج بھی ان کا مزار دہلی کے اندر ہے، آپ دیکھیں جا کے حضرات جاتے ہیں ان کے مزار پہ باتیں پڑھتے ہیں الحمدللہ. آپ کو موقع ملے ضرور جائیں، دیکھیں اس درویش کو کیا زندگی تھی اس کی. تو بڑے درجے کے بزرگ تھے ان کے الحمدللہ. ان کے مریدوں کا یہ حال تھا کہ جو ان کا ایک مرید اللہ سبحان اللہ حضرت قاضی ثنا پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، اتنے درجے کے آدمی تھے ان کے مریدوں میں، اور خلیفہ تھے ان کے، کہ جس وقت وہ تشریف لاتے تھے تو حضرت خود کھڑے ہو جاتے تھے. کہ حضرت یہ کیا کمال ہے کہ یہ تو آپ کا مرید ہیں، جب تشریف لاتے ہیں تو آپ کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ کہ نہیں تم کیا بتاؤ مجھے کہ اس اللہ نے اس کو کیا مقام دیا ہے. کہتے ہیں اس کے جب یہ آتا ہے تو اس کے ساتھ ملین کے فرشتے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے ہم بھی احترام میں کھڑا ہونا پڑتا ہے. بھیا اللہ والوں کے سروں پہ سینگ نہیں ہوتے، یہ کوئی کرامات اور کشف سے نہیں پہچانے جاتے، یاد رکھنا. ہم اللہ والوں کو سمجھتے ہیں کہ یار کوئی کشف ہو رہا ہو، کرامت ہو رہا ہو، اس کی عجیب چیز نظر آ رہی ہو، یا کوئی بالکل نہ بواری پانا ہو، نہ باہر جا رہا ہو نہ اندر جا رہا ہو، بس نیچے بیٹھا ہے کچھ نہیں. اصل اللہ والا تو سنت کی زندگی ہوتی ہے کہ ہر گلیوں میں پھرتا رہتا ہے، عام آدمی ہوتا ہے، لیکن اس کا کمال یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ تو ملائک پھر رہے ہوتے ہیں. ہاں کھول لے تیرے جوبن کا تماشا. بھائی تو اندروں کو کیا پتا کہ ہم اللہ والوں ان کو ہی جانتے ہیں کہ جنہوں نے بیس بدلے ہوتے ہیں، بس بہت جی اور رنگ لگائے ہوتے ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں کرے ہوتے ہیں، بس یہی اللہ والے، یہ اللہ والے. اللہ والے چھپے لوگ ہوتے ہیں، اللہ والوں کیا جانتے ہیں. تو فرمایا میں تمہیں کیا بتاؤں کہ ان کے ساتھ تو ہزاروں کروڑوں فرشتے آتے ہیں جو اللہ نے سپرد کیے ہیں. تو وہ خلیفہ تھے، اور کیسے محبوب مرید نے کیا حق ادا کیا اپنے شیخ کا. لیکن یہ ربط ہو جائے جب الحمدللہ کسی شیخ کے ساتھ تو کیسا اس کو فیض پہنچتا ہے. اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ حضرت میں سوچتا ہوں کہ آپ کا نام زندہ رہے، میں کیا کام ایسا کروں. اللہ نے ایسا کام کرایا کہ انہوں نے وہ تفسیر لکھی ہے قرآن کی، قاضی ثنا اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ نے، اور اس کا نام رکھا ہے قرآن کی تفسیر کا، تفسیر مظہری، کہ لاجواب ہے، اپنی نوعیت کی تفسیر ہے الحمدللہ جو انہوں نے تحریر فرمائی. کہ دنیا آج بھی اس سے مستفید، بڑے بڑے علماء کرام نے اسی سے نکالی ہیں سارے نکات جو انہوں نے لکھی.
کہتے ہیں میں اتنی محبت کرتا ہوں آپ سے کہ میں چاہتا ہوں کوئی کمال آپ کے لیے ایسے کر دوں. ایسے ہونا چاہیے مجھے کہ اپنے شیخ کے نام کو زندہ کرے. کوئی حکم دے دے گا تم نے بات میں یہ تبلیغ کرنی ہے تم نے کرنی, جان لگا دیں اس تبلیغ میں. کیوں کہ یہ میرے شیخ کا فیض جاری ہو گیا مت تک. تو اللہ تعالیٰ ایسے مریدوں جو اتنا صدق رکھتے ہو اپنے شیخ کے ساتھ الحمدللہ ان کو بھی کمال درجہ دیتے ہیں. پھر جتنے عجیب روحانی درجہ ہے. ہاں بات جو میں بتا رہا تھا حضرت مرزا جانا رحمۃ اللہ کی بیچ میں بات نکلی اس قول کے بارے میں بتا رہا ہوں جو حضرت فضل الکشن رحمۃ اللہ نے بتایا کہ وہ تشریف رکھتے تھے. ایک دفعہ تو دوبارہ آواز آئی پیچھے کھولا تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں خضر ہوں. اللہ تعالیٰ سے آزماتے ہیں لوگوں کو, یہ بزرگوں کی زندگی کے واقعات ایسے ہوتے رہتے ہیں. کہتے ہیں میں خضر ہوں تو مجھے بتائیں میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں. کتنے بڑے خضر علیہ السلام بتائیں. تو انہوں نے کچھ بھی نہیں جنبش نہیں گھومی. بڑی خوشی ماشاء اللہ آپ کی زیارت ہو گئی. یہ بھی میرے شیخ کی برکت ہے میں نے آپ کو دیکھ لیا. ان کے شیخ سید نور محمد رحمۃ اللہ تھے. کہتے یہ بھی میرے شیخ کی برکت ہے میں نے آپ کو دیکھ لیا. جہاں تک آپ کی تشریف آوری کا خوش آیا تو وہ تو خیر میرے سعادت لاجواب لاکمال سعادت میں نے دیکھی. لیکن جہاں تک آپ سے مدد کا معاملہ ہے حقیقت یہ ہے کہ میرا شیخ میرے پاس موجود ہے, مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ. تو جب ایسے کامل شیخ سے آدمی اللہ کا ذکر سیکھتا ہے تو وہ ایک عام آدمی جو شہزادہ تھا اس کا حال پھر کیا ہو جاتا ہے الحمدللہ اللہ کا فقیر بن جاتا ہے. دنیا کے اندر اللہ گناہ اس کا نوشن کرتے ہیں. تو بھائی اصل یہ معاملہ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مختصر یہ کہ ہم بے انتہا خطرے میں ہیں. ہم سے گناہ چھوٹتے نہیں, ہم کوشش بھی کریں تو چھوٹتے نہیں کیونکہ اس سسٹم سے چھوڑیں گے. ان گناہوں کو چھوڑنے کا واحد ایک طریقہ ہے اور وہ کیا ہے دل کو صاف کرو. اور دل کو صاف کرنے کا طریقہ اللہ نے کیا بتایا ہے اللہ کا ذکر بتایا ہے. اور ذکر کیسے لیں کسی ٹیچر سے ذکر لینا پڑتا ہے. کیا سسٹم ہے دیکھیں. بس الحمدللہ آنکھ بند کے کسی اللہ والے کے پاس جائیں اور کہیں جی ہمیں کوئی ذکر بتائیں اس کے ساتھ وہی نسبت رکھیں جو میں نے بتائی آپ. صدق نسبت ہو, محبت والی نسبت ہو اور آخرت کی فکر والی نسبت ہو. تیسری کوئی چیز دنیا نہیں آنی چاہیے اس میں. حضرت یہ چاہیے حضرت فلاں چاہیے جی کریں کاروبار یہ دنیا فلیٹ یہ ہو گیا ہمارا اتنا پھیل گیا میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں فلاں کرنا چاہتا ہوں. دنیا کے ساتھ پیر کا کیا تعلق ہے مجھے پتا اس کو کیا کہانی سنا رہے ہیں دنیا کی. کچھ ایک ہی غم ہو گیا اللہ اس آدمی سے جس پاس تو نے مجھے بھیجا ہے اللہ ہی بھیجتے ہیں اور میں اسی نیت سے اس کے پاس آیا تھا. میں دل ٹھکا تھا اس سے میں نے تیرا نام سیکھا ہے اسی سے میں صحبت لیتا ہوں سب کچھ. تو بس اسی کے برکت سے اپنے نام کی برکت سے ذکر کی برکت سے تو مجھے قبر بھی آسان فرما موت بھی آسان فرما جنت بھی آسان فرما اور تم مجھے دنیا سے گناہ جو ہے یہ میری زندگی سے گناہ نکال دے. تب ہے مجھے کرنا پڑتا ہے. ابھی نہیں آئے 30 دن آئے پر بڑے جوش میں ہوتے ہیں جب بیت ہوتے ہیں نا بڑے جوش میں ہوتے ہیں بس جی ہم آئے کریں گے ہم یہ کریں گے فلاں کریں گے یہ گناہ بھی چھوڑ دیے شروع کر دیں. کچھ دنوں بعد پھر سگریٹیں شروع کر دی اور پھر وہی کام شروع کر دی. چھوٹتا نہیں. یہ تو پھر یہ وہ لوگ ہیں جو کچھ حقیقت میں اس نیت سے آئے نہیں ہیں. یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ خود بھی کہتے ہیں کہ بھائی خود دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو. نفاق خود ان کے اندر ہے. ہاں جو سخت دل سے آئے گا اللہ کا وعدہ جاہدوا فینا لنہدینہم وعدہ کیا اللہ نے کہ ہمت تو کر بڑھ تو راستے میں تیرے لیے کھول دوں. جو آدمی پیر کے پاس جائے بھی اور ذکر بھی کرے اس کے بعد گناہ کرے تو وہ دھوکے باز آدمی ہے. اللہ کے وعدے کے خلاف کیسے ہو سکتی ہے بات. اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اگر تو صادق ہوتا تیری محنت سچی ہوتی تو محنت کرنے والا ہوتا تو میں تو وعدہ کر رہا ہوں تیرے راستہ کھولتا ہوں. اگر تیرا راستہ نہیں کھلا تو دگنا کر رہا ہے. قصور تیرا اپنا ہے نہ شیخ کا قصور ہے نہ ذکر کا قصور ہے. تیری نیت ہی صحیح نہیں. تو بھائی یہ بہت بڑی چیز ہے اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے ہمیں اس پہ ہمت کرنی چاہیے. زندگی گزر رہی ہے اگر گناہ ہوتے رہیں گے گناہ ہمیں جہنم میں پہنچائے گا. پروٹیکشن دل کو پکڑو دل کو چمکو ہر وقت دل میں اللہ کا نام ہو اللہ کا نام ہو اللہ کا نام ہو. الحمدللہ جہاں اللہ کے ذکر کا نور ہوگا وہاں شیطان حملہ نہیں کر سکتا. دل میں سیاہی نہیں آ سکتی. آنکھیں بچ جائیں گی آپ کی زبان میں عقل آ جائے گی ہاتھ بچ جائیں گے جسم بچ جائے گا. لیکن کیا کثرت ذکر تسبیح والے کثرت ذکر ہر وقت دل کے اوپر. جبھی تو قلبی ذکر دیتا ہے شیخ. قلبی ذکر دینے کا مطلب یہ ہے کہ دل کو اتنی پریکٹس کرو کہ اللہ اللہ کر رہا ہو ہر وقت.
محسوس ہو آپ کو جو ہے میرے ساتھ چل رہا ہے، اللہ کا نام ہر وقت موجود ہے، چلتے پھرتے. کہیں یہ نہیں ہے ذکر سے آپ نے کہیں نہیں دیکھیں گے کوئی شیخ آپ کو یہ نہیں کہے گا یہ گھر کا کام چھوڑ دے، تبلیغ کا کام چھوڑ دے، قرآن پڑھنا چھوڑ دے. کبھی بھی کوئی شیخ آپ کو یہ نہیں کہے گا، اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کا. کیونکہ ذکر جو ہے وہ تو بالکل منفرد چیز ہے. ذکر آپ کو کسی کام سے روکے گا نہیں بلکہ اور اس کام کو چلائے گا. اگر کسی دین کے کام میں آپ لگے ہوئے حفظ کر رہے ہیں، حفظ آپ کا آسان کر دے گا. تفسیر سیکھ رہے ہیں، تفسیر آپ کی آسان کر دے گا. سبحان اللہ. کسی کام پہ لگے ہوئے دین کے، اس میں بہت آسان سہل کر دے گا آپ کو اور شوق پیدا کروا دے گا. ہر آدمی اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے کہ میں اس طریقے سے دین کا کام کروں، اس طریقے سے مزاج ہے نا اپنا اپنا. تو جس مزاج کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں دین میں الحمدللہ، اور یا اللہ کا بہت بہت شکر کہ کسی جگہ ہمیں لگایا ہوا اللہ پاک نے، خالی نہیں چھوڑا. لیکن کیا چاہیے اس کے لیے؟ ایک شیخ، اور کیا چاہیے؟ ذکر اللہ. کوئی شیخ آپ کو نہیں روکے گا یہ کام نہ کرو. شیخ کبھی ذکر والا آپ کو نہیں روکے گا. آپ دیکھ رہے تھانوی رحمۃ اللہ نے کس کو پوچھتے ضرور ہیں بھائی آپ کا کیا شغل ہے، اس لیے کہ آپ کے شغل کے مطابق ذکر دیا جائے، تاکہ جو شغل آپ کر رہے ہیں، جو آپ کام کر رہے ہیں، اس میں رکاوٹ نہیں آنی چاہیے آپ. یہ تو دنیا کا ایون دنیا کے کاموں میں پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا پروفیشن کیا ہے. آپ وکیل ہیں، دکاندار ہیں، ڈاکٹر ہیں، کیا ہیں، آپ کس قسم کی شاپ کرتے ہیں، کپڑے کی شاپ کرتے ہیں، جوتوں کی شاپ کرتے ہیں، آپ کس قسم کا پوچھا جاتا ہے. آپ ٹیکسی چلاتے ہیں، جہاز چلاتے ہیں، ہوائی جہاز چلاتے ہیں. ماشاء اللہ سارے بیٹھے ہیں، جہاز چلانے والے بیٹھے ہیں یہاں اور ٹیکسی چلانے والے بھی بیٹھے ہیں. ہر آدمی آتا ہے الحمدللہ، سب بیٹھے، ہر کام والا بیٹھا. کسی میں رکاوٹ آئی نہیں. صبح ذکر ہوتا ہے، آدمی اپنے اپنے ٹائم کے مطابق، جہاز چلانے والا جہاز چلا کے چلا جاتا ہے، ٹیکسی والا ٹیکسی اٹھ کے چلا جاتا ہے، دکان والا دکان چلا جاتا ہے، کام کرنے والا کام چلا جاتا ہے. آ رہے جا رہے لوگ ہوتے ہیں. کبھی دیکھے ایسی کوئی چیز؟ صبح ایسی دکان میں تو دیکھا گاہک آ رہے ہیں جا رہے ہیں. میں نے ایسا ماحول نہیں دیکھا، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے. اس اشراق تک اللہ یہ کام چلتا رہتا ہے. سبحان بولے سبحان. کیا چیز کر دی اللہ تعالیٰ نے. دیکھیں کمال، دیکھیں کہ اور یہ حقیقت ہے کہ 3 منٹ بھی اس ذکر کے اندر بیٹھ جانا سبحان اللہ دنیا اور مافیا سے بہتر ہے. لوگ چیز کو سمجھ گئے. ان کے پاس ہے ہمارے پہ 5 منٹ ہے، ہمارے پاس 5 منٹ کے لیے آئیں گے، بیٹھ کے بڑے آرام سے. جا رہا ہے کچھ دروازے سے آ رہا ہے، کچھ جا رہا ہے کچھ جا رہا ہے. عجیب چیز نہ آتی. میں بڑا حیران تھا سبحان اللہ، کیا یقیناً لوگوں کو تو کس طرح نواز رہا ہے ان کو. کام رک رہے ہیں کسی کے نہیں. مدرسی بھی آ رہے ہیں، مفتی بھی آ رہے ہیں الحمدللہ، پڑھانے والے بھی آ رہے ہیں، دارالعلوم والے پڑھانے والے ہیں، تبلیغ والے بھی آ رہے ہیں. سارے اپنے اپنے ٹائم میں آ رہے ہیں اور فیض ہو کے الحمدللہ لے کے چلے جا رہے ہیں. اللہ کمال چیز. ایسی جگہ تو میں نے کہیں نہیں دیکھا. اچھا حقیقت بتا رہا ہوں آپ، اللہ نے کرم فرمایا، بڑے بڑے مشائخ کرام کے مجالس میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا اللہ نے کرم سے. میں آپ کو قسم کھاتا ہوں یہ میں نے کہیں نہیں دیکھا. جو آگے اس میں ذکر میں بیٹھا ہے. لیکن یہ جو کام ہے، کیوں کہ یہ ملک ایسا ہے، یہ سوسائٹی ایسی ہے کہ اللہ نے ماحول ہی ایسا پیدا کر دیا. ایسا شیخ بنا کے بھیج دیا، ایک ایسے کامل شیخ نے ایک ایسے انسان کو اس مزاج کے ساتھ بھیج دیا کہ جیسے ہی مزاج کے وہاں لوگ ہوں گے ویسے ہی ذکر ان تک پہنچتے چلا جائے. تمہارے 5 منٹ اپنا سہرا ہو رہا ہے، کوئی 3 منٹ میں ہو رہا ہے، کوئی نماز پڑھا کے آ رہے ہیں مولانا صاحب، کوئی کسی جگہ سے آ رہے ہیں، کوئی اپنا فجر کی نماز پڑھا کے آ رہے ہیں. عجیب چیز نظر آتی ہے. ہر سے ہے یہ نہیں ایسا؟ بولے سبحان اللہ. بھائی میرے ٹیکسی کا ٹائم ہو رہا ہے، میں چلتا ہوں 10 منٹ. جی یہاں پر وردی پہنی چلے جاؤ الحمدللہ. یہیں سے آپ وردی پہنی، آپ جس کام پہ جا رہے ہیں، سیکورٹی میں جا رہے ہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں. ایسے ماحول کے اندر یہ کوئی ذکر نہ کرے، اس سے بڑا بدبخت انسان ہو سکتا ہے. مجھے بتائیں، وہ اس چیز کو قبول کر رہا ہے کہ مجھے عذاب قبر بھی قبول ہے، مجھے آخرت کے عذاب بھی قبول ہے، مجھے نہیں چاہیے وہ جو انعامات آخرت میں ذکر سے ملنے والا ہے. I don't want it. مجھے نیند اچھی لگتی ہے، مجھے گپیں اچھی لگتی ہیں، مجھے تو فلاں کام اچھا لگتا ہے، مجھے پیسے کمانے اچھے لگتے ہیں. یہ زبان ہے ان کی جو اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیتے ہیں. جبکہ 2-3 منٹ بھی اگر دیں وہ بھی کام ہے. اللہ جانتا ہے کہ اس کو اس کی ضرورت ہے، اس چیز کی، اس کی معاشی ضرورت ہے، یہ جائے کہ اس کو کام کرنا ہے، اس نے فلاں کام کرنا ہے، اس نے یہ چیز کرنی ہے، لیکن پھر بھی وہ اتنا وقت لگا رہا ہے. مجھے بتائیں اللہ اس کو شکر گزار بندہ نہیں بنائے گا اس کو؟
اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. میں بھی سست ہوں, آپ بھی سست ہیں, لیکن چستی پہ چلنا پڑے گا. ہمیں ایک دوسرے کو جھنجھوڑنا پڑے گا. بھائی جب تک یہ سلسلہ ذکر کا چلا رہا ہے اللہ تعالیٰ یہاں, پتہ کب تک چلتا ہے, اب تک نہیں چلتا. طوفان تو بدلتا ہو, آپ کو پتہ ہی ہے, تبدیلیاں تو آتی ہی رہتی ہیں زمانے کے اندر. تو مسجد میں تو بڑی جلدی آتی ہیں تبدیلیاں. تو کوئی پتہ نہیں کبھی تبدیلی آ جائے یہاں, جھٹکا لگے, ہم باہر ہوں پتہ ہی نہیں چلے, پھر کیا ہوگا. تو میک ہے وائل دا سن شائن, کہتے ہیں نہیں کہ مثال ہے, جب تک سورج چمک گیا تو مزے کرتے رہو. کل کا کوئی پتہ نہیں تبدیلی کا بھائی, کہیں سے کہیں ہمارا ڈوٹ جائے. ایسے ہی نا, ہاں. تو اس وقت کو ضائع نہ کرو. دور سے آؤ گے زیادہ ثواب ملے گا, اور دور سے جتنی مشکل کے ساتھ آؤ گے اتنی زیادہ اللہ ثواب دے گا. بس کوئی ٹائم کی پابندی نہیں. بس یہ سمجھو کہ ایک واحد چیز ایسی ہے جو ہمیں آخرت میں بچانے والی ہے. اس وقت, اس ماحول میں, اس ٹیکنالوجی میں, اس دنیا اور فطروں کی دنیا میں واحد ایک چیز ہے جو ہمیں بچائے گی. وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. اللہ کا ذکر. بس جہاں سے مل جائے چپ کر کے بیٹھ جائے آدمی, بس آرام دے گا, اللہ ضرور دے گا. بالکل نا امید نہ ہو, انشاءاللہ ہنستے ہوئے جنت میں جاؤ گے. اللہ تعالیٰ ذکر کریں اللہ کا.